زبور، درست جواب ہے ڈی زبور۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 72، 75، 80، 86۔ اس میں درست جواب ہے 86۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، جن کی تعداد 86 ہے۔ قرآن پاک کی کل صورتیں 114 ہیں، مکی صورتیں 86 ہیں، جبکہ مدنی صورتیں 28 ہیں، یعنی 28 صورتیں مدنی ہیں۔ ابراہہ کی شکست کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ قریش میں، سورہ الفیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، یا سورہ توبہ میں؟ درست جواب ہے بی سورہ الفیل میں۔ ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ روز قبل خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے لشکر کو بھیج کر اسے نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ذکر سورہ الفیل میں کیا گیا ہے۔ روزہ دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب رمضان۔ اس میں درست جواب ہے سی باب الریان۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور روزہ داروں کے لیے جو دروازہ مخصوص ہے اسے باب الریان کہتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ درست جواب ہے نماز۔ یاد رکھیں ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ پہلا رکن کلمہ توحید ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج باقی 4 ارکان ہیں۔ چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز خسوف، نماز کسوف، نماز استسقاء، نماز استخارہ۔ درست جواب ہے اے نماز خسوف، یہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز استخارہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے خیر و بھلائی طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ 5ویں کلمے کا نام کیا ہے؟ استغفار، توحید، رد کفر، تحمید۔ درست جواب ہے اے استغفار۔ کل 6 کلمات ہیں جن کو شش کلمات کہا جاتا ہے، ان کے نام درج ذیل ہیں۔ پہلا کلمہ طیب یا توحید ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، تیسرا کلمہ تمجید ہے، چوتھا کلمہ توحید ہے، 5واں کلمہ استغفار ہے، جبکہ 6ٹھے کلمے کو رد کفر کہتے ہیں۔ قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والے فرشتے کا نام بتائیں۔ منکر نکیر، کرامن کاتبین، ملائکہ، نوری فرشتے۔ درست جواب ہے اے منکر نکیر۔ کرامن کاتبین انسان کی زندگی میں گناہ اور ثواب کا حساب رکھتے ہیں۔ منافقین نے کون سی مسجد تعمیر کرائی؟ مسجد قباء، مسجد اقصیٰ، مسجد زرار، مسجد فتح۔ درست جواب ہے سی مسجد زرار۔ مسجد زرار منافقین نے بنائی تھی ادھر بیٹھ کر سازشیں کرنے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو گرا دیا گیا۔ اس کا ذکر سورہ توبہ میں کیا گیا ہے۔ کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ مسجد فتح، مسجد الحرام، مسجد قباء، مسجد نمرہ۔ درست جواب ہے سی مسجد قباء۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اسے مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو قباء کی بستی میں یہ مسجد تعمیر کی۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ میں کون سا بت نصب تھا؟ لات، منات، عزا، حبل۔ درست جواب ہے ڈی حبل۔ زمانہ جاہلیت میں لات، منات اور عزا کو اللہ کی 3 بیٹیاں تصور کیا جاتا تھا اور ان کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جبکہ حبل کو بتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں کل 360 بت تھے اور کہا جاتا ہے حبل خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی ہیں؟ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن انس، حضرت عائشہ۔ درست جواب ہے بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے، آپ نے 4000 سے زائد حدیث بیان کی ہیں۔ احادیث پر مشتمل 6 کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ صادقہ، صحاح ستہ، گلدستہ حدیث، کشف الماجوب۔ درست جواب ہے بی صحاح ستہ۔ صحاح صحیح کی جمع ہے۔ صحاح ستہ احادیث کی 6 مستند کتابیں ہیں، یہ کتابیں درج ذیل ہیں۔ صحیح بخاری امام بخاری نے مرتب کی، صحیح مسلم امام مسلم نے مرتب کی، جامعہ ترمذی امام ترمذی نے، سنن ابی داؤد امام ابی داؤد نے، سنن نسائی امام نسائی نے، اور سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ نے مرتب کی۔ یہ احادیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل، محمد بن ادریس، احمد بن حنبل، نعمان بن ثابت۔ درست جواب ہے ڈی نعمان بن ثابت۔ ان کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، سنی حنفی فقہ کے بانی ہیں۔ یاد رہے محمد بن اسماعیل امام بخاری کا اصل نام ہے، جبکہ محمد بن ادریس امام شافی کا اصل نام ہے، اور احمد بن حنبل ان کا اپنا اصل نام ہے، امام احمد بن حنبل کا، جبکہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے۔
وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو. حدیث قدسی، متفق علیہ، ضعیف حدیث، حدیث متصل. درست جواب ہے بی، متفق علیہ. یہ وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو. حدیث قدسی جس میں معانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث متصل جس کے راوی شروع سے لے کر آخر تک پورے ہوں اسے حدیث متصل کہتے ہیں. ضعیف حدیث جس کا ایک یا زیادہ راوی ایسا ہو جس کا حافظہ کمزور ہو یا اس کی یادداشت کمزور ہو اس حدیث کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ ترکی، شام، مصر، ایران. درست جواب ہے سی، مصر. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو بازار مصر میں بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا. قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ توبہ. درست جواب ہے بی، سورہ بقرہ. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. اس سورہ میں گائے کا ذکر ہے اس لیے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 286 ہے. نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ العلق، سورہ الناس، سورہ توبہ. درست جواب ہے بی، سورہ العلق. غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں سورہ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ 10، 12، 14، 16. درست جواب ہے سی، 14. یاد رکھیں حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے جبکہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 29 ہے. 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. حروف مقطعات قرآن پاک میں وہ حروف ہیں جن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، جیسے الف، لام، میم، یا، سین. قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو، فتح مکہ کو، غزوہ بدر کو، غزوہ احد کو. درست جواب ہے صلح حدیبیہ. ہجرت کے 6 سال 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک دیا. یہاں پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اسے قرآن پاک نے فتح مبین کہا ہے. اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. درست جواب ہے ڈی، حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ منسوب ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف ہدایت اور تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ زکوٰۃ کتنی جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ 4، 5، 6، 8. درست جواب ہے 8. سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، تالیف قلب یعنی جن کی تالیف قلب مقصود ہو، گردن آزاد کروانا، قرض اٹھانے والے، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور 8 مسافر. یہ 8 وہ مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں. زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ 2%، 2.5%، 5%، 5.5%. درست جواب ہے بی، 2.5%. زکوٰۃ کی شرح یعنی ریٹ آف زکوٰۃ، جس شرح سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. 2.5% کا مطلب ہے 100 میں سے 2.5 مطلب 2.5%. یعنی اگر آپ کے پاس 100 تولہ سونا پورا سال موجود رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% کے حساب سے 2.5 تولہ سونا بنتا ہے جو آپ زکوٰۃ میں دیں گے. 200 تولہ پر یہ 5 تولہ بنتی ہے. سونے کا نصاب کیا ہے؟ 5 تولہ، 5.5 تولے، 7 تولے، 7.5 تولے. درست جواب ہے ڈی، 7.5 تولے. کسی چیز کی کم سے کم مقدار جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو نصاب کہلاتی ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے جبکہ چاندی کا نصاب 52 تولے ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری. درست جواب ہے بی، 2 ہجری. یاد رکھیں روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئے. حجاج اکرام احرام کس جگہ باندھتے ہیں؟ مینا میں، میقات میں، مزدلفہ میں، عرفات میں. درست جواب ہے میقات. میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں. صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ سعی، طواف، میقات، وقوف. درست جواب ہے سعی. صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان مخصوص انداز میں 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سعی کرتی رہی تھیں. حجر اسود کیا ہے؟ سفید پتھر، سرخ پتھر، سیاہ پتھر، گلابی پتھر. درست جواب ہے سی، سیاہ پتھر. حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں جبکہ اسود کا مطلب ہے کالا یا سیاہ. حجر اسود وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب ہے. طواف کے دوران مسلمان اس کو بوسہ دیتے ہیں.
حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ صحیح، وقوف عرفات، استلام، شوط۔ درست جواب ہے بی، وقوف عرفات۔ اسے حج کا رکن اعظم بھی کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حجاج اکرام اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مقررہ وقت پر یہاں نہ پہنچ سکیں تو حج نہ ہوگا۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر عظیم الشان خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ، یکم شوال، 8 ذی الحجہ، یکم رمضان۔ درست جواب ہے 10 ذی الحجہ کو۔ یہ حج کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ اسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے حلال جانور قربان کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں رمضان کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا، ساتواں، نواں، 12واں۔ درست جواب سی، نواں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام اس طرح ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ رمضان نواں اسلامی مہینہ ہے۔ آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب ہے ڈی، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح کی وجہ سے زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ یعنی آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ یکم رمضان کو، یکم رجب کو، یکم شعبان کو، یکم شوال کو۔ درست جواب ہے ڈی، یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر مناتے ہیں۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل۔ درست جواب ہے بی، اسرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ اسرافیل قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام روزی دینا اور بارش برسانا ہے۔ نماز پنجگانہ میں فرائض کی تعداد بتائیں۔ 15، 16، 17، 18۔ درست جواب ہے سی، 17 فرائض ہیں 5 فرض نمازوں میں۔ فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، عصر کی نماز میں 4 فرض ہیں، مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں اور عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ کل 17 فرائض بنتے ہیں۔ جہری نمازیں کتنی ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ درست جواب ہے 3۔ جہری نمازیں وہ ہیں جن میں امام بلند آواز میں قرأت کرتا ہے۔ یہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ یہ 3 نمازیں ہیں۔ اور خفی نمازیں وہ نمازیں ہیں جن میں امام آہستہ آواز میں قرأت کرتے ہیں۔ یہ ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ یہ 2 نمازیں ہیں۔ ان کو سری نمازیں بھی کہتے ہیں۔ نماز وتر کی کتنی رکعات ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ درست جواب ہے 3۔ یاد رکھیں وتر ہمیشہ طاق ہوتے ہیں۔ نماز عشاء میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ فجر، عصر، مغرب، عشاء۔ درست جواب ہے ڈی، عشاء۔ نماز عشاء میں 3 رکعت وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ وتروں کی آخری رکعت میں قیام کے دوران سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پرانی الہامی کتاب کون سی ہے؟ انجیل، تورات، قرآن پاک، زبور۔ درست جواب ہے بی، تورات۔ سب سے پہلے الہامی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے بعد زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور اس کے بعد انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کون سی نماز میں سجدہ نہیں کیا جاتا؟ نماز تہجد، نماز جمعہ، نماز جنازہ، نماز عید۔ درست جواب ہے سی، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ اس میں رکوع ہوتا ہے، اس میں صرف قیام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض نے پڑھ لی تو سب سے فرض ساقط ہو گیا، لیکن اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے۔ ابو الحسن اور ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ درست جواب ہے ڈی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو الحسن حسن کے والد اور ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں یعنی مٹی کے باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو علم کا دروازہ کہا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ درست جواب ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ اجنادین۔ تو درست جواب ہے جنگ جمل۔ جنگ جمل، بیٹل آف کیمل، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ ہے جو 36 ہجری میں
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान हुई, जिसकी वजह कसास उस्मान था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का मज़ार कहाँ है? मक्का, मदीना, कूफा, नजफ। दुरुस्त जवाब है डी, नजफ अशरफ में हजरत अली उल मुर्तजा का मज़ार है। 40 हिजरी 17 रमजान अल मुबारक बरोज जुमा नमाज फजर के वक्त कूफा की जामा मस्जिद में अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में हजरत अली उल मुर्तजा का इंतकाल हो गया। आपका मज़ार इराक में नजफ अशरफ में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौका पर कहा था जिसका मैं मौला उसका अली मौला? गजवा खैबर, गदीर खुम, फतह मक्का, सुलह हुदैबिया। दुरुस्त जवाब है बी, गदीर खुम। हज्जतुल विदा से मदीना मुनव्वरा वापसी के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया और हजरत अली अलैहिस्सलाम की निस्बत फरमाया, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हिजरत मदीना के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु किस गार में रहे? गार हिरा, गार सौर, गार मक्का, गार फहर। दुरुस्त जवाब है बी, गार सौर। गार सौर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो 3 दिन तक यहाँ पर क़याम फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इसलिए इन्हें यार गार कहा जाता है। किस गजवा के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा असासा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया? गजवा बदर, गजवा तबूक, गजवा खैबर, गजवा उहुद। दुरुस्त जवाब है बी, गजवा तबूक। इसी मौका की निस्बत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मुसैलमा कज़्ज़ाब को किसने कत्ल किया? साद बिन वकास, वहशी इब्न हरब, इकरमा बिन अबू जहल, उसामा बिन जैद। दुरुस्त जवाब है बी, वहशी इब्न हरब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नबूवत के झूठे दावेदार सामने आ गए। इनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे ताकतवर था। जंगे यमामा में इसको वहशी इब्न हरब ने कत्ल किया। हजरत बिलाल हबशी किसके पास गुलाम थे? अबू लहब के पास, अबू जहल के पास, उमैया बिन खलफ के पास, उतबा के पास। दुरुस्त जवाब है सी, उमैया बिन खलफ। उमैया बिन खलफ इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसके खिलाफ कुरान की आयात भी नाजिल हुई। हजरत बिलाल इसके गुलाम थे। ये आप पर बहुत जुल्म तशद्दुद करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको खरीद कर आजाद कराया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ दफन हैं? जन्नतुल बकी में, जन्नत मुअल्ला में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में, इराक में। दुरुस्त जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हैं। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किस खलीफा राशिद ने इख्तियार किया? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। दुरुस्त जवाब है बी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अरसा खिलाफत बताइए। 8.5 साल, 9.5 साल, 10.5 साल, 11.5 साल। दुरुस्त जवाब है सी, 10.5 साल। अहद फारूकी में ईरानियों के खिलाफ सबसे अहम जंग कौन सी थी? जंग जलूला, जंग बवैब, जंग मदाइन, जंग कादसिया। दुरुस्त जवाब है डी, जंग कादसिया। ये अहद फारूकी की एक बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों के सिपह सलार साद बिन अबी वकास थे, जबकि ईरानियों का सिपह सलार रुस्तम था। इसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई। फातेह मिस्र कौन थे? हजरत साद बिन वकास, हजरत अम्र बिन आस, हजरत अली, हजरत अबू उबैदा। दुरुस्त जवाब है बी, हजरत अम्र बिन आस। याद रहे मिस्र भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम क्या था? इब्न मलजम, अबू लुलु फैरोज, आमिर बिन फहीम, शिमर। दुरुस्त जवाब है बी, अबू लुलु फैरोज। ये ईरानी उल असल था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक किस कबीला से था? बनु तीम, बनु अदी, बनु अब्बास, बनु उमैया। दुरुस्त जवाब है डी, बनु उमैया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया। बैर रोमा किसने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। दुरुस्त जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। बैर रोमा मीठे पानी का कुआं था जो एक यहूदी की मिल्कियत था, जो लोगों को पीने का पानी कीमतन महंगा देता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करेगा, इसको जन्नत में इससे बेहतर इनाम मिलेगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। अहद उस्मानी में फितनों का महवर शख्स कौन था? अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन सबा, उमैया बिन खलफ, काब बिन अशरफ। दुरुस्त जवाब है अब्दुल्ला बिन सबा। ये पहले यहूदी था, बाद में मुसलमान हो गया। ये शरारत और फितना फैलाने में माहिर था। इसने बनु उमैया और बनु हाशिम की पुरानी अदावत को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीला से ताल्लुक रखते थे? बनु मखजूम, बनु हाशिम, बनु असद, बनु हवाजन। दुरुस्त जवाब है बी, बनु हाशिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम। हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे।
उन्हीं की निस्बत से आपका कबीला बनु हाशिम के नाम से मारूफ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम क्या है? राफील, हन्नान, नादर, फारकलीत। दुरुस्त जवाब है फारकलीत। फारकलीत इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है सुकून देने वाला। इब्रानी ज़बान जिसे इंग्लिश में हेब्रू लैंग्वेज कहते हैं, यहूदियों की मजहबी ज़बान है और इसराइल में बोली जाती है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक किस कबीला से था? बनु मखज़ूम, बनु अदी, बनु असद, बनु हवाज़न। दुरुस्त जवाब है डी, बनु हवाज़न। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने बरस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। दुरुस्त जवाब है बी, 2 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी कि आपकी वालिदा की वफात हो गई। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी कफालत की जिम्मेदारी ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे जब आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी विसाल हो गया। 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कफालत में रहे। शाम के पहले सफर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफर कौन थे? हजरत अबू तालिब, हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा, हजरत अबू बकर। दुरुस्त जवाब है हजरत अबू तालिब। शाम का पहला सफर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब के हमरा किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौन सा गुलाम शाम जाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफर था? यासर, कैसर, मीसरा, अयूब। दुरुस्त जवाब है सी, मीसरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी का नाम कुरान पाक में आया है? हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत उसामा बिन जैद। दुरुस्त जवाब है हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले गुलाम थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आज़ाद कराया और बाद में अपनी फूफीजाद बहन जैनब से इनकी शादी कर दी, लेकिन निबाह ना हो सका और तलाक हो गई। बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब से शादी कर ली। इसी तनाज़ुर में हजरत जैद का जिक्र सूरह अहज़ाब में आया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी कितने सालों पर मुहित है? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। दुरुस्त जवाब है 10 साल। 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की और 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। इस तरह 622 से 632 ईस्वी 10 साल का अरसा मदनी जिंदगी पर मुश्तमिल है। अबू जहल किस गजवा में कत्ल हुआ? गजवा बदर में, गजवा उहद में, गजवा खैबर में, गजवा खंदक में। दुरुस्त जवाब है गजवा बदर में। अबू जहल का असल नाम अम्र बिन हशाम था। दो नौजवानों ने गजवा बदर में इसे शदीद जख्मी किया और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। गजवा बदर में उमैया बिन खलफ को किसने कत्ल किया? हजरत बिलाल, हजरत अनस, हजरत अबू बकर, हजरत अली। दुरुस्त जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। शाह नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की? हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत जाफर तैयार, हजरत अबू बकर। दुरुस्त जवाब है सी, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो आप मुहाजिरीन के कायद थे। शाह हबशा नजाशी के दरबार में आपने बहुत ज़बरदस्त तकरीर फरमाई। आप जंग मूता में मुसलमानों के सिपह सालार थे और इसी जंग में आपको शहादत नसीब हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तैयार यानी तेज उड़ने वाला जन्नत की तरफ का लकब अता फरमाया। ताइफ में कौन सा कबीला आबाद था? बनु हाशिम, बनु सकीफ, बनु कन्नाना, बनु हवाजन। दुरुस्त जवाब है बी, बनु सकीफ। ये बहुत जंगजू कबीला था। उमवी दौर के आमल हज्जाज बिन यूसुफ का ताल्लुक भी इसी कबीला से था। वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरा में आया है? सूरह इसरा, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हजरात, सूरह मुदस्सर। दुरुस्त जवाब है सूरह इसरा। ये एक मक्की सूरत है जिसमें पैगंबर इस्लाम के उस सफ़र का जिक्र है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाया गया। इसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, और फिर वहां से आसमानों पर आपको मेराज कराई गई। इस सूरा का दूसरा नाम सूरा बनी इसराइल है। इसमें कौम बनी इसराइल की दास्तानें भी बयान की गई हैं। मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था? खाना काबा, मस्जिद नबवी, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद कुबा। दुरुस्त जवाब है बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। मुसलमान पहले बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की जानब रुख करके ही नमाज पढ़ते थे। फिर तहवील काबा का हुक्म आया
اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ بیعت عقبہ اولا میں کتنے لوگ تھے؟ 10، 12، 14، 15؟ درست جواب ہے 12۔ یثرب کے لوگ ہر سال حج کرنے مکہ آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال حج کے موقع پر 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت کسے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلایا اور حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی ہیں ان کے مالکوں کو سپرد کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین بھائی چارے کا معاہدہ کرا دیا، یہ کیا کہلایا؟ صلح حدیبیہ، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، حلف الفضول؟ درست جواب ہے مواخات مدینہ۔ ہجرت کے بعد درپیش سب سے بڑا مسئلہ آباد کاری کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے؟ قرارداد مقاصد، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع؟ درست جواب ہے سی، میثاق مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل خصوصاً یہودیوں سے معاہدہ کیا، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا تحریری دستور تھا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، جو 622 عیسوی میں ہوا۔ لوگ میگنا کارٹا کو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، حالانکہ یہ 1215 میں ہوا تھا، جو انگلستان کے بادشاہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ پہلا تحریری دستور تاریخ کے مطابق میثاق مدینہ ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی، ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول ہی نہ فرمائی، اس کی قیمت طے پائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 113، 213، 313، 413؟ درست جواب ہے 313۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف؟ درست جواب ہے ابو جہل۔ ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار تھا اور اسی غزوہ میں یہ قتل ہو گیا۔ قرآن پاک میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ حنین؟ درست جواب ہے غزوہ بدر۔ فرقان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حق اور باطل کا فرق بتانے والا۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کا دن۔ اس غزوہ میں کفار مکہ کو شکست فاش ہوئی۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا؟ 100، 200، 300، 400؟ درست جواب ہے 300۔ عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہاں کے لوگوں نے اسے اپنا سردار منتخب کر لیا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی، اس لیے یہ دل میں بغض اور اناد رکھتا تھا۔ غزوہ احد میں یہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، وحشی ابن حرب، صفوان؟ درست جواب ہے وحشی ابن حرب۔ وحشی ابن حرب نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب؟ درست جواب ہے غزوہ احد۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ خیبر؟ درست جواب ہے غزوہ احزاب۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کافی قبائل نے حصہ لیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت یا پارٹی کو۔ احزاب کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے جس میں اس غزوہ کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب میں کس کی تجویز پر خندق کھودی گئی؟ حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی،
حضرت علی، حضرت عثمان؟ درست جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بہت جلیل القدر صحابی تھے، آپ کی تجویز پر غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی۔ صلح حدیبیہ کب طے پایا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری؟ درست جواب ہے 6 ہجری۔ بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا، لیکن ان کو ادھر روک لیا گیا۔ مسلمانوں کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں آپ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام جان نثاروں سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیں گے اس جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا، اس کا نام کیا تھا؟ نجاشی، خسرو پرویز، کیسر، مکوکس؟ درست جواب ہے خسرو پرویز۔ خسرو پرویز شہنشاہ ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا تھا اور بعد میں اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا اور بادشاہی اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ غزوہ خیبر میں مرہب کو کس نے قتل کیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرہب یہودیوں کا مایہ ناز جنگجو سردار تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں کی پہلی غیر عرب قوم سے کون سی جنگ ہوئی؟ بدر، حنین، خیبر، موتا؟ درست جواب ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا روم کے عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی، بہت اہم جنگ تھی، 3 مسلمان سپہ سالار شہید ہو گئے اور پھر حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی اور رومیوں کو شکست سے دوچار کیا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری؟ درست جواب ہے 8 ہجری۔ ہجرت کے 8ویں سال 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ احد، غزوہ موتا؟ درست جواب ہے غزوہ حنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس سن ہجری میں فرمایا؟ 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری؟ درست جواب ہے 10 ہجری۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے۔ حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پر سوار تھے؟ خچر پر، گھوڑے پر، اونٹنی پر، ہاتھی پر؟ درست جواب ہے اونٹنی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جس کا نام قصوہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقام پر اس دار فانی سے کوچ فرمایا؟ خانہ کعبہ، بیت المقدس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، مقام بدر؟ درست جواب ہے سی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت کی علامات کیا تھیں؟ بخار، سر درد، کمزوری یا یہ تمام؟ درست جواب ہے تمام۔ بخار، سر درد اور کمزوری یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت کی علامات تھیں۔ کس صحابی کو شاعر رسول کہا جاتا ہے؟ حضرت مصعب کو، حضرت سلمان کو، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت حسان کو؟ درست جواب ہے حضرت حسان۔ آپ کا پورا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ حیوانوں کی بولیاں سمجھنے والے نبی کا نام بتائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام؟ درست جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ جاتے تھے، ہوا پر بھی آپ کا قابو تھا اور جن بھی آپ کے تابع تھے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ اردو، فارسی، لاطینی، جرمن؟ درست جواب ہے فارسی۔